ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ زندگیاں وقت سے پرے بھی چھپی رہتی ہیں۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، دور کسی زمین پر ایک سلطنت ایجاد ہوئی، جس سلطنت کی سرحدیں زمین پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہزاروں سال پہلے عرب کی زمین پر ایک ایسی قوم آباد تھی جو طاقت میں بے مثال تھی، عقل میں تیز اور فن تعمیر میں کمال رکھتی تھی۔ پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانا ان کا فخر تھا۔ یہ قوم کہلاتی تھی قوم سمود۔ یہ لوگ ہجر کے علاقے میں آباد تھے۔ اللہ نے انہیں دولت، طاقت، لمبی عمریں اور محفوظ رہائش گاہیں عطا کی تھیں، مگر ان نعمتوں کے باوجود ایک ایسی آزمائش بھی تھی، غرور۔ قوم سمود کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں، ہماری طاقت ہی ہمارا خدا ہے۔ ان کے دل سخت ہو چکے تھے، ظلم عام ہونے لگا تھا، اور وہ خود کو ناقابل شکست کہتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون۔ اللہ نے انہی میں سے ایک نیک اور سچے انسان کو نبی بنا کر بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر قوم نے مذاق اڑایا، انکار کیا اور کہا، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک ایسا زبردست معجزہ ظاہر کیا، ایک چٹان کے اندر سے زندہ اونٹنی نکال ڈالی۔ کچھ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کا پانی پینے کا دن الگ کر دیا اور قوم سمود کے پانی پینے کا دن الگ کر دیا۔ ابتدا میں لوگ ڈر گئے، مگر غرور پھر سے جاگ اٹھا۔ قوم کے چند سرکش لوگوں نے سازش کی کہ اونٹنی تو ہماری فصلیں تباہ کر دیتی ہیں اور ہمارے حصے کا پانی بھی پی جاتی ہے، کیوں نہ ہم اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ اسی طرح قوم سمود کے سرکش لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہلے زخمی کیا اور اس کے بعد اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام یہ خبر سن کر رو پڑے۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اب 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس طرح لوگ ہنس پڑے، انہیں لگا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ تیسرے دن زمین کانپنے لگی، ایک خوفناک چیخ گونجی، آسمان بجلی سے بھر گیا، ہر طرف چیخو پکار تھی۔ قوم سمود جو کل تک اتنے بڑے بڑے محلات میں رہتی تھی، چند ہی لمحوں میں طوفان نے اپنی زد میں لے لیا۔ طاقتور قوم پہاڑوں کے محلات سمیت تباہ ہو گئی، صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے بچ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی تباہی لاتی ہے، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا مذاق بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے، بس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ آج بھی مدائن صالح کے کھنڈرات چیخ چیخ کر کہتے ہیں، طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، صرف اللہ باقی ہے۔